حيدر حيدر عم الآخر حيدر 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 صوغي كوثر حيدر 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 مستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك یا رب العالمین. چھوٹی بات سے انہوں نے دنیا کو اوپر دی کہ ابو بکر نے دین کی خدمت کیا, بڑا جہاد کیا. اور بھائی جہاد دکھاؤ اس کا. عمر بڑے بہادر تھے, اچھا کوئی بہادری دکھاؤ. اگر بہادر تھے تو جنگوں سے کیوں بھاگتے تھے؟ فرار ہونا جنگوں سے یہ مرد کا کام ہے یا نامرد کا کام ہے؟ ابو بکر بڑے عالم تھے, بڑے وہ سب صحابہ سے عالم. اچھا کوئی علم کے کوئی اثر ہمیں دکھاؤ کہ وہ کوئی بتاؤ نا کہ وہ کیا ان کو آتا تھا کہ جو صحابہ کو نہیں آتا تھا, جو اہل بیت علیہ السلام کو نہیں آتا. کچھ تو بتاؤ ہمیں. تو میرے محترم ناظرین, دنیا کو ان لوگوں نے بھر دیا. دیکھیں یہ ہے مظلومیت کے نہیں, اتنی سی ایک جھوٹی بات جس کو جھٹلانا بہت آسان ہے. اب نور لا دیں نا, نور لائٹ لا دیں, چراغ لا دیں, تاریکی خود بخود مزمحل ہو جاتی ہے, نابود ہو جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے. لائٹ جو ہی آ جائے تاریکی ختم. لیکن آپ شیعہ لوگ ابھی تک یہ لائٹ نہیں لے سکے. نہیں اس بات کو جھٹلانا بڑا آسان ہے. وہ بھائی دکھاؤ ہمیں اس بات کو. اگر آپ پروپیگنڈا کریں, آپ کے پاس میڈیا ہو, آپ اس بات پہ ڈاکیومنٹریز بنا دیں, اس بات پہ آپ بینرز بنا دیں, اس بات کو آپ اشتہار لگا دیں اخبارات میں, آپ ریڈیو ٹی وی وغیرہ پہ. دنیا کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کو آزادی ہے کہ آپ ایسے پیسے خرچ کر کے ایسے اشتہار لگا سکتے ہیں. مولا کی خدمت کرنا, پیسے پہ لعنت. پیسہ کس لیے ہے؟ پیسہ اسی لیے ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے نام کے فدا کریں. ٹھیک ہے, تو ابھی تک یہ جھوٹ پہ جھوٹ وہ مشہور جا رہا ہے. وہ شیعہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حدیث ہوگی. وہ شیعہ بیچارے بھی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی, جب یہ سب کہہ رہے ہیں, جتنے مولویوں کو ہم نے دیکھا وہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ یوٹیوب کھولو تو یہی, فیس بک کھولو تو یہی, مسجد میں جاؤ تو یہی, خطبہ ان کا سنو تو یہی, کتاب ان کا کھولو تو یہی. ہاں, دیوبندی بھی کہتا ہے, وہ بریلوی بھی یہی کہتا ہے. اوے صحابہ میں مخالفت آ گئی تھی, کچھ رنجیدہ خاطر ہو گئے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آشتی دینے کی کوشش کی. اچھا تو سمجھتے ہوں گے کوئی حدیث ہے اس کا؟ حدیث کہاں ہے بھائی؟ سرچ کرو, دکھاؤ کوئی ضعیف حدیث دکھاؤ بھائی. چھوڑو, ہم آپ سے صحیح حدیث نہیں مانگتے, ہم آپ سے شیعہ حدیث نہیں مانگتے, آپ کے اپنے کتب سے ایک ضعیف حدیث دکھاؤ کہ غدیر میں یہی ہوا. کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھاؤ, کسی صحابی کا قول دکھاؤ, کسی تابعی کا قول دکھاؤ, کسی تابع تابعی کا قول دکھاؤ کہ انہوں نے کہا کہ غدیر اس لیے پیش آیا. کچھ بھی نہیں ہے. اور بھائی تم ہے کہ نہیں تم شیعہ, بے یہ تمہاری نکما پن ہے کہ یہ جھوٹ ابھی تک باقی ہے اور کہا جا رہا ہے, اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں.
وہ بیچارے جماعت عمریہ کے علماء، جماعت عمریہ کے مقررین، خطبہ یہی سمجھتے ہیں کہ بات صحیح ہے، اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی حدیث ہوگی، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، سراسر جھوٹ ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ کس کا نکما پن ہے؟ جماعت عمریہ کا قصور ہے؟ نہیں، ان کا قصور نہیں ہے، ان کا کام ہے ابو بکر عمر سے دفاع کرنا، وہ اچھا کرتے ہیں، وہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کا مذہب ہی یہی ہے بھائی، ٹھیک ہے، ان کا امام ہے، ابھی تو شیعہ تو نہیں ہوئے نا، وہ ان کو دفاع کرتے ہیں اپنے مولا سے، اپنے آقا سے، ان کو دفاع کرتے ہیں۔ یا تو آپ ہیں نا، یا آپ ہیں کہ نام پہ تو شیعہ، امام حسین علیہ السلام پانی مانگے تو آپ پانی دینے سے وہ کہیں کہ نہیں ابھی ہمیں کام ہے، ہم پانی کیا کریں گے لے کے، آپ پانی آپ کو نہیں دینا بھائی، پانی ہمیں خود ضرورت ہے۔ یہی بات ہے نا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت، ان کی ولایت، ان کی خلافت کے دلائل اتنے زیادہ، ان کے مخالف جو تھے، جن لوگوں نے ان پہ ظلم کیا ہے، ان کے جہل، ان کے کفر، ان کے جرائم اتنے زیادہ، دنیا کو آسانی سے بھرا جا سکتا ہے ان سے، اور آپ اپنے مولا کے نصرت سے غافل، اور پھر نام رکھا کہ ہم شیعہ ہوں گے، شیعہ ہوں گے، شیعہ ہوں گے، لیکن آپ نے وفا نہیں کیا اپنے مولا سے، آپ نے نصرت نہیں کیا اپنے مولا کی، آپ نے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف نام لیا زبانی طور، عمل میں پتہ نہیں وہی آپ کیا ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال تو اگر آپ نے پچھلے سال میرے تقریرات کو سنا ہوگا تو وہاں پہ میں نے کافی اس بات پہ وقت لگایا تھا، اس بات پر یہ جو جھوٹی بات مشہور کی گئی ہے، یہ جو کذب مشہور کرایا گیا ہے کہ بھئی خطبہ غدیر کا وجہ صدور، وجہ القاء، سبب بیان کیا ہے؟ یہ ہے کہ صحابہ میں رنجیدگی خاطر ہے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رنجش کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے داماد سے بھی محبت کرے۔ تو یہ ایک جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو یا نہیں آ رہی؟ جس کو دلیل چاہیے بھائی، وہ جس کو ریفرنسز چاہیے، وہ میرے پچھلے سال کے اور اس سے پچھلے سال کے اور اس سے پچھلے سال کے غدیر کے مواقع پہ میں جو تقریرات کرتا ہوں نا، اس کو دیکھا کرو، اس کو آپ نظر میں ڈالو۔ مزے کی بات ہے، ہوشیو، آپ کو شیعہ کہیں یا کیا کہیں؟ جو اپنے مولا کو پانی نہیں دیتا اس کو میں شیعہ کہوں؟ میں آپ کو کیا کہوں؟ چلو تم نے اپنا نام شیعہ رکھا نا، تو کہتے ہیں آپ کو شیعہ کہتے ہیں اسی لیے کہ آپ نے نام رکھا ہے۔ جو اپنے نام مثلا عابد رکھتا ہے، وہ عبادت کبھی نہ بھی کرتا ہوں تو لوگ اس کو عابد کہتے ہیں۔ آپ کو کہتا ہوں بھائی وہ دیکھو، میں نے پچھلے سال سے چیلنج دیا ہے، عربی زبان میں 10-15 سال سے میں نے چیلنج دیا کہ تم آگے ابو بکر کا اسلام ثابت کرو، پھر اگر تم نے اسلام ثابت کیا نا، میں نے ان کو کہا تھا میں جاؤں گا طالبان کے پاس۔ اس زمانے میں طالبان کی حکومت نہیں تھی، اس زمانے میں افغانستان میں جمہوریت تھی۔ میں نے کہا کہ پاکستان کے میں وہ قبائلی علاقہ چاہتا اپنے پیروں سے جاؤں گا، تاکہ وہ مجھے کیا کریں، وہاں پہ مجھے پھانسی دے دیں، مجھے قتل کر دیں، مجھے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیں، تم اس کا اسلام ثابت کرو۔ ابھی تک کوئی نہیں آیا، واللہ اردو زبان میں چیلنج کیا، عربی زبان میں چیلنج کیا، فارسی زبان میں چیلنج کیا، مجھے یاد نہیں پڑتا انگلش میں کیا ہے نہیں، میں نے چیلنج کیا۔ اور عربی زبان میں اس زمانے میں جب میں نے چیلنج کیا تھا تو ہمارے ٹی وی اسٹیشن ہوتا تھا جو کئی سیٹلائٹس پہ پخش ہوتے تھے اور ملینز کے حساب سے لوگ دیکھتے تھے۔ مصر میں اتنے لوگ شیعہ ہو گئے، مصر میں، چاڈ میں، موریتانیہ سے یہ موریتانیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہاں شیعہ ایک منٹ وہاں سے ہمارے لیے چندے آتے تھے، خدا جانتا ہے لوگ شیعہ ہو گئے تھے، چندے مجھے بیچتے تھے وہاں سے، موریتانیہ سے۔ چاڈ آپ نے ملک نہیں کا نام نہیں سنا ہوگا، وہاں سے لوگ شیعہ ہو گئے تھے، سوڈان پتہ نہیں کہاں کہاں، اتنے ہماری۔ تو اس وقت ہم نے وہ کیا تھا، آج تک چیلنج کا جواب نہیں آیا، چیلنج کا جواب نہیں آیا۔ اور یہ کس کی بات ہے بھائی کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کے دلائل بہت واضح ہے، ان کے مخالفین ان کا اسلام بھی ثابت نہیں کر سکتے، اسلام بھی ابو بکر عمر کا ثابت نہیں کر سکتے، اور
آپ لوگوں کی خاموشی، آپ لوگوں کی لاپرواہی، شیعہ عوام اور شیعہ علماء کی کم توجہی، یہ درد تو یہ ہے، درد تو یہ ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، غدیر کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ غدیر کا واقعہ متواتر ہے، اس کو کوئی اس پہ شک نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، جماعت مریا کے پاس ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے جو جھوٹی دلیل ہے، جھوٹی حجت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس خطبے کا وجہ بیان کیا ہے؟ صحابہ میں رنجش ہوا تھا، اور یہ ہے ہی جھوٹ، اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی اس بات کی تفصیل میرے پچھلے سال کے تقریرات میں آپ پلیز دیکھ لیں۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات، خطبہ غدیر کی دلالت، خطبہ غدیر کے معنی، خطبہ غدیر کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ رنجش والی بات وہ ہے ہی جھوٹی، وہ ہے ہی جھوٹ، وہ ہے ہی کذب، اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی تعجب کرتا ہے اس بات پر، میری اس بات پر کہ اس کی کوئی حدیث تو ہوگی، اتنے لوگ کہتے ہیں بھائی چلو ان کے کتابوں میں کم از کم ایک ضعیف حدیث ہوگی، اور بھائی دیکھ لو تم میری تقریر، اور شیعہ تم دیکھ لو میری تقریر کو، جماعت مریا دیکھ لو میری تقریر کو پچھلے سال اسی یوٹیوب چینل میں، کہ خطبہ غدیر کا وجہ صدور کیا ہے۔ تیسری بات جو ہے میرے محترم ناظرین، وہ خطبہ غدیر کا پر وجہ دلالت کیا ہے، کس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں خطبہ بیان فرمایا ہے۔ اور خطبہ بیان جو کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، اس سے ان کا مقصد کیا ہے؟ میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں صرف ایک فقرہ نہیں بولا ہے من کنت مولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ بیان فرمایا۔ اس خطبے کو شیعوں نے کامل نقل کیا ہے، حضرت امام باقر علیہ السلام کی زبان اقدس سے صحیح سند کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان اقدس سے صحیح سند کے ساتھ شیعہ کتب میں موجود ہے۔ مخالفین کے علماء نے بھی نقل کیا ہے، محمد ابن جریر الطبری کے کتاب الولایہ، اس نے اس خطبے کو نقل فرمایا۔ اس خطبے میں الفاظ بہت ہیں، تصریحات بہت ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت، ان کی خلافت، ان کی ولایت، ان کی وجوب طاعت، ان کا جو ناس وہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نصرت کرنا واجب، ان کی طاعت کرنا واجب، ان کی مخالفت کرنا حرام، اور کوئی ان پہ تقدم نہیں لے سکتا۔ ان کا علم وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، ان کی عصمت وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ہے۔ یہ ان خطبوں میں جو محمد ابن جریر نے نقل کیا ہے اور جو شیعہ نے نقل کیا، یعنی مخالف اور معالف دونوں نے جو نقل کیا، اس میں یہ الفاظ بہت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کامل خطبہ ہے، لیکن ابھی ہم کامل خطبے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔